دوسرا فیز جو 21 تاریخ سے 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت کو ہم نے کھولنا تھا اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں. ہم ایک ہفتہ اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھیں گے. والدین، اسکول کی انتظامیہ، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم اسکولز میں SOPs کو عمل درآمد کروا سکیں. سندھ میں 22 ستمبر سے مڈل کلاسز شروع نہیں ہوں گی. تعلیمی ادارے کھولنے کا دوسرا مرحلہ مؤخر. ایک ہفتے بعد جائزہ لینے کا اعلان. صورتحال بہتر ہوئی تو 28 ستمبر سے تدریسی عمل شروع کر سکتے ہیں. بچوں کے تعلیمی نقصان کا ادراک ہے لیکن صحت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. سعید غنی کی پریس کانفرنس. مڈل کلاسز کے اجراء کا شیڈیول تبدیل نہیں ہوا. دوسرا مرحلہ 23 ستمبر سے ہی شروع ہوگا. حتمی فیصلہ 22 ستمبر کو NCOC کے اجلاس میں کیا جائے گا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا سندھ حکومت کے فیصلے پر رد عمل. SOPs کی خلاف ورزی پر ایکشن. مزید 13 تعلیمی ادارے بند. خیبر پختونخوا کے 10 اور سندھ کے 3 اسکول شامل. کارروائی مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث کی گئی. تعداد 35 ہو گئی. غریب عوام کے امیر نمائندے. شاہد خاقان عباسی سب سے زیادہ 24 کروڑ 20 لاکھ روپے انکم ٹیکس ادا کرنے والے سیاستدان. وزیر اعظم عمران خان نے 2,82,000، بلاول نے 2,94,000، آصف زرداری نے 28,89,000 اور شہباز شریف نے 97 لاکھ روپے بطور ٹیکس ادا کیے. شیخ رشید کی جانب سے 5 لاکھ روپے کی ادائیگی. فواد چودھری نے 16 لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنے والے وزیر. علی زیدی نے 8 لاکھ، مراد سعید اور شبلی فراز نے 3 لاکھ روپے ٹیکس دیا. شاہ محمود قریشی کا ٹیکس 1 لاکھ، رانا ثناء اللہ 13 لاکھ، مراد علی شاہ 10 لاکھ روپے. عثمان بزار، فیصل واوڈا اور عامر کیانی نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. مالی سال 2018 ٹیکس کلیکشن میں سندھ پہلے نمبر پر. وصولی کی شرح 44.91%. پنجاب کا 34.99% کے ساتھ دوسرا نمبر. اسلام آباد سے 14.77%. خیبر پختونخوا سے 3.54 اور بلوچستان سے 0.67% وصولیاں. گلگت بلتستان میں 0.12% ٹیکس جمع. میاں عتیق شیخ صاحب تشریف رکھیں. تشریف رکھیں میاں عتیق شیخ صاحب. کیا کر رہے ہیں جی؟ لو جی مجھے باہر نکالے. میں نے 260 آدمیوں کا قتل تشریف رکھیں جی. میں نے میاں عتیق شیخ صاحب اب تشریف رکھیں پلیز. مجھے باہر نکال دو. زیادہ بدماش ہے پلیز. تیرے جیسے میں پتا ہے کتنا ٹائم. مشاہد اللہ خان صاحب پلیز بیٹھ جائیں جی. تشریف رکھیں. میاں عتیق شیخ صاحب منسٹر صاحب بیٹھائیں جی. میاں عتیق شیخ صاحب تشریف رکھیں. میں ابھی ملتا ہوں تجھے باہر. ابھی میں ملتا ہوں تجھے. جی لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں. ملتا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. سینٹ اجلاس کے دوران گرما گرمی. مشاہد اللہ اور میاں عتیق کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. معاملہ گالم گلوچ تک پہنچ گیا. MKM رکن سمجھ رہے ہیں ابھی بھی ان کا راج ہے. ابھی باہر ملتا ہوں. نون لیگی رکن کی دھمکی. بعض لوگوں کا زبان اور بلڈ پریشر پر کنٹرول نہیں. ہنگامہ آرائی سے ایوان کی بے توقیری ہوئی. کسی پر سیاسی تنقید کی جائے تو اسے ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیے. ہم سب میں برداشت ختم ہو چکی. بیرسٹر سیف کا ایوان بالا میں اظہار خیال. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومتی طرز عمل پر تنقید. جن ترامیم پر اختلاف تھا وہ فیٹف سے متعلق نہیں تھیں. اسپیکر نے احتجاج کے باوجود دوبارہ گنتی سے انکار کیا. احسن اقبال اور شہری رحمان کی گفتگو. اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا 2 نکاتی ہوگا. حکومتی کارکردگی کے جائزے کے بعد نئی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی. حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تجاویز بھی دیں گی. تفصیلات دنیا نیوز نے حاصل کر لی.
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में फिर रद्दोबदल। शहराम तरकई को एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कलमदान मिल गया। अकबर अयूब बल्दियात व देही तरक्की और कलंदर लोधी वजीर बराए रेवेन्यू होंगे। दीगर कई वज़रा के महकमे भी तब्दील। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम शिकंजे में न आ सका। आबिद ननकाना में भी पुलिस को चकमा देकर फरार। 6 खाके तैयार। तस्वीर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक होने का इंकिशाफ। मुतल्लिका शख्स की निशानदही हो गई। रिपोर्ट वजीर आला को पेश की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस का मकसद जुबान बंदी। इस बात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि नैब ने इकदाम सियासी दबाव में किया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की जमानत में तौसीक कर दी। नाम फौरी ECL में शामिल किए जाएं। MD-PSO तैनाती केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला जारी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई जिमनी रेफरेंसेज। आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला मुअख्खर। 23 सितंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा। नैब का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। अफसरान मुल्क से बदउनवानी के खात्मे का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में इजलास से खिताब। अहम केसेस की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा। रिकॉर्डिंग केस में आलमी बैंक का फैसला बड़ा रिलीफ। वजीर आजम ने बलोचिस्तान हुकूमत को कानकनी के फरोग के लिए हिदायत दी हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फरोग मिलेगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। कोरोना मजीद 9 जाने ले गया। मुल्क भर में 3,04,386 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 6,295 रह गई। कुलभूषण यादव के लिए गैर मुल्की वकील मुकर्रर करने का भारतीय मुतालिबा फिर मुस्तरद। हिंदुस्तान को बता दिया गैर मुल्की वकील पाकिस्तानी अदालत में पेश नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा FATF से फैसला हक में आने के लिए पुरुम्मीद। चीन की आबनाए ताइवान में जंगी मशकें, तैयारों की परवाजें, मिसाइल सिस्टम अलर्ट। अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके आग से न खेले, बीजिंग की वार्निंग। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने सूबे भर में तालीमी इदारे खोलने का दूसरा मरहला मुअख्खर कर दिया है। कहा कि 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लासेस नहीं होंगी। 1 हफ्ते के बाद दोबारा जायजा लेंगे। सूरत हाल अगर बेहतर हुई तो 28 सितंबर से मिडिल क्लासेस शुरू कर सकते हैं। जी हां, इसका आगाज होना था। NCOC में जो कुछ तय हुआ था उसके मुताबिक दूसरे मरहले का आगाज 23 सितंबर से होना था, लेकिन सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि हम जायजा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या सूरत हाल बेहतर हुई है या नहीं। अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो 23 की बजाय 28 सितंबर से सिंध तदरीसी अमल का आगाज कर सकता है। इत्तेसाब से मशवरा करने के बाद अभी हमने अपनी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलानी है, सब बात करनी है। लेकिन जो दूसरा फेज़ जो 21 तारीख से 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात को हमने खोलना था, उसको हम मौखर कर रहे हैं। इस वक्त हम 28 तारीख की अभी उसमें टाइम है, जब हमने वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस की बात की, अभी उसको उस तरह रखते हैं और इसको भी हम 28 पे ले जा रहे हैं। हम 1 हफ़्ता और ये जो सारी सूरत हाल है इसको देखेंगे कि हालात में कितनी बेहतरी आती है। वालिदैन, स्कूल की इंतज़ामिया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन
ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم اسکولز میں SOPs کو عمل درآمد کروا سکیں, اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نہیں کروا سکے اور اگر یہ نمبر آف کیسز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نہ کرے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو مزید ہم اپنے فیصلوں کو ریویو کر سکتے ہیں. اگر ایک صورتحال مجھے نظر آتی ہے کہ خراب ہو رہی ہے, اور میں نے CM صاحب سے ڈسکس بھی کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں NCOC کی میٹنگ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں فوری طور پر فیصلہ کرنا چاہیے. اور ہم نے کوئی زیادہ کوئی اتنا میجر ڈیسیشن نہیں لے لیا کہ بہت کوئی تبدیلی اس میں کر دی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا مرحلہ تھا اس کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں 1 ہفتے کے لیے, اور ہم دیکھیں گے کہ مزید 1 ہفتہ میں جو ملتا ہے اس کے اندر ہم اپنی جو انفورسمنٹ ہے SOPs کی اس کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. اس پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں کلاسز کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور دوسرے مرحلے میں 23 ستمبر سے کلاسز کا آغاز ہوگا. 22 ستمبر کو NCOC اجلاس میں اس سلسلے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا, اور ان کا موقف یہ ہے کہ صورتحال بہتر رہی تو تعلیمی ادارے اپنے شیڈول کے مطابق ہی کھلیں گے. جی ہاں, سندھ حکومت کے تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلے پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹر پہ یہ کہا کہ دوسرے مرحلے میں کلاسز 23 ستمبر سے ہی شروع ہوں گی. کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. اب تک 13 سکولز ایسے ہیں جنہیں بند کر دیا گیا ہے. NCOC کے مطابق سیل کیے گئے سکولز کرونا SOPs پر عمل نہیں کر رہے تھے. خیبر پختونخوا میں 10 اور سندھ میں 3 تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا ہے. کرونا سے بچاؤ کے حفاظتی انتظامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اب تک 35 ایسے سکول ہیں جن کو بند کیا جا چکا ہے. کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. پنجاب میں 32 بچے کورونا کا شکار ہو گئے ہیں. گجرانوالہ میں 24 طلبہ, ننکانہ میں 7 بچوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ بھکھر میں 1 بچہ, 1 اسکول ملازم اور لودرا میں بھی 1 ملازم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وائرس میں مبتلا ہوا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے خطرے کو کم ہوتا دیکھ اسکولز کو کھولا گیا, لیکن اس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. جیسے کہ اس سے پہلی خبر میں آپ نے سنا کہ اب تک 35 اسکولز کو بند کیا گیا ہے حفاظتی انتظامات نہ ہونے پر, اور اسی طرح کیسز بھی اب مختلف اسکول سے رپورٹ ہو رہے ہیں. پنجاب میں 32 بچے کورونا کا شکار ہوئے ہیں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.